ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے، کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ جو ان نبیوں کو صفات دی گئی وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے، قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی، اور روایات یہ بتاتی ہیں فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم غش کھا کر کے گر گئے اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا۔ آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا۔ پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نالین اتار کر کے آئیں، اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی۔ اتنا ہی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی۔ اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی۔ آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا، اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے۔ اب آؤ
26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے. کس شان سے جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا, اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ. اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے. حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے, اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو, آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں, بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا, زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا, اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے, سب نے میرے آقا کا استقبال کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی, امامت فرمائی. وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے. میرے عزیزو, نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا, میرے آقا کی تعریف بیان کی, اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا, 7واں آسمان دیکھے, سدرۃ المنتہا پہنچے, عرش و کرسی لوح و قلم جنت و دوزخ سب کے نظارے کیے, اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے, اب میرا مقام نہیں ہے, آپ جائیں میرے مصطفیٰ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا, 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے, پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا. اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى, نہ آپ کی پلک جھپکی نہ آپ نے آنکھ بند کیا, بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا, اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے, میرے مصطفیٰ جانے. واپس جب تشریف لائے, ایک بار نہیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا. آپ کو واقعہ معلوم ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. معراج کے واقعے میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے واپس آئے, اے مسلمانوں اب میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر ایک ہلکی تجلی رب ذوالجلال کی دیکھی جو سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی, اور اتنا دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور رات کے وقت کسی پتھر پر رینگنے والی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا, جنہوں نے تجلی نہیں, کوئی ذرہ نہیں, بلکہ پورے ذات خداوندی کو دیکھا, اور اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ کر کے واپس جب میرے آقا تشریف لائے, اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا. کیا کوئی ذرہ چھپا ہوگا میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے, کیا کوئی تنکا چھپا ہوگا میرے آقا کی نگاہوں سے. انہی نگاہوں کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں کہا تھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے. اب یہاں لگے ہاتھوں ایک بات, معراج کا سما تو ہے نہیں لیکن ہے میلاد مصطفیٰ. ہم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں, در حقیقت ہم اپنی قسمت کو بلند کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, لوگ جب یہ واقعہ سنتے ہیں کہ میرے آقا حرم کعبہ میں گئے, پھر وہاں سے بیت المقدس گئے, 1,24,000 انبیاء کی امامت کی, اکثر انبیاء نے اس میں حضور کی شان میں خطبے پڑھے, پہلے آسمان کا سفر, دوسرے آسمان کا سفر,
دو آسمانوں کے بیچ میں جو سفر ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا، 7 آسمانوں کا سفر، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، ان سب کا نظارہ کرنا اور پھر ذات خداوندی کو دیکھ کر واپس آنا۔ لیکن کمال اس بات کا ہے کہ جب سنی بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ بستر زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک گئے بھی آئے بھی، لیکن وقت کتنا لگا، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں تھا۔